کوئی شجروں کی ضرورت نہیں، کوئی لقب لگانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی نہیں. کون ہے؟ سید الساجدین ہے. یہ وہی پوتا ہے فاطمہ الزہرا کا کہ تشریف لائے تو ایک صحابی بیٹھے ہوئے، وہ کہنے لگے کہ اسی طرح میں بیٹھا ہوا تھا تو ان کے والد ماجد حضور کے پاس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی پشت میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا. یہ بڑی پکی بات کر رہا ہوں میں، یہ چھوٹی موٹی روایتیں نہیں ہیں کھڑی پڑی ہوئی. اس کا نام علی ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ حسین کے گھر ایک بیٹا پیدا، حسین بچے تھے اس وقت. حضور نے فرمایا اس کا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا. جب قیامت کا دن ہوگا اور خلق خدا تمام انبیاء اور رسول اور پوری کائنات جو پیدا ہوئی ہے، جو حد و حساب اور شمار سے باہر ہے، سب دنیا کھڑی ہوگی، آدم سے لے کر آخری آدمی جو مرے گا، ہر مذہب و ملت کا آدمی سکتا ہوگا. کائنات پورا میدان محشر اللہ کے جلال اور ہیبت سے خاموش ہوگا. تو عرش کے بطن سے ایک آواز اٹھے گی. حضور فرمایا کہ عرش کے بطن سے، درمیان سے ایک آواز اٹھے گی، فَلْيَكُمْ زَيْنُ الْعَابِدِينَ. یہ آواز اٹھے عبادت کرنے والوں کا سنگھار. عبادت کرنے والوں کا سنگھار اٹھے تو حسین کا بیٹا علی اٹھے گا. یہ وہ زین العابدین ہے. کسی کو پتا ہو تو بتائے نا. کہہ رہے ہیں کسی نے بتایا نہیں، بہت سی باتیں ہیں. تو یہ وہ زین العابدین ہے. ہم وہاں مدینہ شریف حاضر ہوئے تو حافظ صاحب ہمیں لے گئے بیت الحزن میں. وہ گھر دیکھا ہم نے جہاں عابد بیمار واقع کربلا کے بعد اس کوٹھڑی میں، غم کی، دکھ کی کوٹھڑی میں دروازہ بند کر کے رات دن رویا کرتے تھے. تم سب بھی انسان ہو، تمہارے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے. اپنے اس ذوق کو بیدار کرو، دیکھو کہ حسین کی شان کہاں، تم کہاں. یہ دنیا کا غم، یہ اتنی بڑی ابتلا تھی، اتنی بڑی آزمائش تھی کہ جس نے حسن اور حسین جیسے چہرے دیکھے ہوں، صحابہ اجلہ صحابہ کے چہرے دیکھے ہوں، اس پر بھی یہ کیفیت گزری کہ کربلا کی بعد، ایام اسیری کے بعد 18 سال کا نوجوان آپ کو یاد ہے آپ کے گھر میں کتنے کپڑے رکھے ہوئے جوڑے؟ 5, 7, 10 جوڑے تو ہوں گے اب آدمی کے، غریب سے غریب آدمی 2, 4 ہوتے ہیں. کم از کم پرانا ہو تو دھو لیتا ہے انسان. لیکن سجاد سے پوچھو
کہ جب اصغر کے گلے پر تیر لگا اور پھوپھی زینب کے سر سے چادر کھینچی گئی اور تڑپتے ہوئے لاشیں اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا، اس کے بعد سجاد نے مرتے دم تک میلے کپڑے پہنے، میلے کپڑے۔ عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے تھے، ہنستے بولتے تھے۔ زین العابدین کے پاس لوگ گئے، حضور آپ کبھی مسکرائے نہیں، للہ اتنی عمر ہو گئی ہے، حضور آج تو مسکرا دیجیے۔ فرمایا یعقوب کو شک تھا کہ اس کا بیٹا یوسف مرا ہے یا نہیں، شک میں تھا، آنکھیں سفید ہو گئی، اندھا ہو گیا، شک میں۔ مجھے دیکھو، میں نے 18 لاشیں ایک دن میں اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھے۔ یعقوب کو شک تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا نہیں، شک میں روتا رہا۔ میں نے یقین میں 18 لاشیں ایک دن میں اٹھتے ہوئے دیکھے۔ اب بھی مجھ سے مسکرانے کی فرمائش کر رہے ہو۔ اپنے تایا کے بیٹے حسن مثنیٰ سے 4، 5، 7 دن کے بعد اس بیت الحزن سے نکل کر مدینے جایا کرتے تھے۔ یہ مدینے سے تقریباً 7-8 میل ہے۔ کیوں اتنا ہے؟ حافظ صاحب ہمیں ساتھ لے گئے تو اپنے تایا کے بیٹے حسن مثنیٰ مدینے میں وہ تھے اور یہ بیت الحزن میں تھے۔ 8-10 دن بعد جانا، نانا جان کی قبر پر حاضری دینی اور حسن مثنیٰ سے ملنا، وہاں تھوڑی دیر بیٹھنا، اور وہی دکھ۔ یہ زین العابدین تو خادم نے کہہ دیا حضور ہم یہ گاؤں والوں کو ذرا بتا دوں، آپ کا تعارف کرا دوں، یہ حسین کے صاحبزادے ہیں، فاطمہ الزہرا ان کی دادی ہے، علی المرتضیٰ بابا ہیں اور رسالت مآب ان کے نانا ہیں۔ تو اس قطعی ثبوت سید نے کہا سنو میں ہوں کہ تم ہو، کوئی ہو، قطعی سید کوئی نہیں، قطعی سید یہی ہے صرف۔ ان فرقوں کا کیا ہے؟ آج آپ جس سے بھی مل جائیں اپنا شجر نسب منسلک کرا دیں کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، یہ کوئی معیار نہیں ہے، آج کی سیاست کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ہاں سیادت دکھانی ہے، میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو بڑا دلیر آدمی بھی نہیں کر سکتا، اور علم اور تحقیق کے میدان میں یہ میں بات کر رہا ہوں۔ لفظ سید میں نے کئی خطابات میں کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، لفظ سید کا معنی کیا ہے یاد رکھیں، یہ عربی لفظ کا زبان کا لفظ ہے۔ سید کا معنی کیا ہے؟ جو ظلم سہے، دکھ سہے، الزام سہے، لوگوں کی بد زبانی سہے، بد سلوکی سہے،
لے، لسان العرب دیکھ لے، سب سے بڑا لغت ہے منظور افریقی کا، معتبر اور مستند، ساری دنیا وہاں سے لیتی ہے، اس نے لکھا ہے۔ اور اگر آپ لغت کو نہیں مانتے تو پھر میں قرآن پیش کروں گا۔ سادات بھی کان کھولیں، جو اپنی سیادت پر ذرا کھمنڈ بھی کرتے ہیں، ذرا سید کا معنی بھی یا پہلے مجھے بتائیں یا پھر مجھ سے سنیں۔ سمجھ آئی؟ لسان اور عرب اور تمام لغات لکھ رہی ہیں، سید وہ ہے کہ جو اتنی چیزیں سنے، لوگوں کی تکلیفیں، ہر قسم کی اذیت برداشت کرے اور اللہ کی رضا کے لیے چپ ہو جائے، بدلہ نہ دے، بدسلوکی نہ کرے، ان کو سزا نہ دے، جزا نہ دے، رد عمل کوئی اس میں جواب میں کوئی کارروائی نہ کرے، اس کو کہتے ہیں سید۔ سید وصف ہے، سید ایک رتبہ ہے، سید ایک منصب ہے۔ دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے اللہ کی ذات کے سوا۔ کوئی ذات نہیں ہے دنیا میں اللہ کی ذات کے سوا۔ کہتے ہیں تمہاری ذات کیا ہے؟ یہ ذات کا کمینہ ہے۔ یاد رکھیے اللہ اور رسول کے نزدیک ذات کا کوئی شخص بھی کمینہ نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے اعلیٰ شکل و صورت اور پیرائے میں پیدا کیا ہے۔ احسن تقویم کو آپ کمینہ اور گھٹیا اور بدذات کہتے ہیں؟ کوئی کمینہ نہیں ہے۔ یہ صرف سیدوں کے ساتھ شرف مخصوص نہیں ہے، یہ جتنے لوگ بیٹھے ان کا ایک مقام ہے، یہ اس کے بنائے ہوئے بیٹھے، ان کا ایک رتبہ ہے، ہر رتبہ ایک تعین ہے اس کا۔ تو ذات کیا ہے؟ ذات اسی کی ہے، کوئی کم ذات نہیں ہے۔ اور بندے کی ذات کیا ہے؟ شریعت کے حوالے سے بعد میں بات ہوگی، طریقت کے حوالے سے پہلے ہو جائے۔ بڑے بڑے فلاسفہ آئے، بات نہیں کھلی، قصور سے ایک صوفی اٹھا بلے شاہ، اس نے بات کو حل کر دیا۔